بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 99 ہے، جس میں ہم شاعر سلمی ابن ربیعہ کو پڑھیں گے۔ وہ ان اشعار میں حسرت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی بیوی کو یاد کر رہا ہے اور اس کے تذکرے میں مگن ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال سلمی بن ربیعہ حلت تماغر غربة فاحتلتی فلجا وأهلك باللوى فالحلتی وكأن في العينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فانهلتي زعمت تماغر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي تربت يداك وهل رأيت لقومه مثلي على يسري وحين تعلتي رجلا إذا ما النائبات غشينه أكفى لمعضلة وإن هي جلتي ومناخ نازلة كفيت وفارس نهلت قناتي من مطاه وعلتي وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملتي دارت بأرزاق العفاة مغالق بيدي من قمع العشار الجلة ولقد رأبت ثأ العشيرة بينها وكفيت جانيها التيا والتي وصفحت عن ذي جهلها ورفدتها نصحي ولم تصب العشيرة زلتي وكفيت مولاي الأحم جريرتي وحبست سائمتي على ذي الخلة۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے حلت، حلت بمعنی نزلت، کہیں نازل ہونا، کہیں اقامت کرنا یا اترنا۔ حلت تماغر، تماغر شاعر کی بیوی کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ تماغر مقام غربہ میں یا دور واقع گھر میں مقیم ہو گئی، پھر مقام فلجا فلجن فاحتلتی فلجن یا فلجا میں اتری، اور اے نفس اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہے، تیرا اہل خانہ مقام لوا یا لیوا جیسا کہ یہاں مذکور ہے، مقام لیوا اور مقام حلہ میں ہے اور تو پردیس میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہاں پر تحسر اور اظہار حسرت ہے۔ کہتے ہیں حلت تماغر، تماغر نازل ہوئی غربتاً یا غربتاً کسی اجنبی جگہ پر۔ غربہ کہتے ہیں تغرب الرجل یا غرب الرجل دور ہونا، دور جانا، اور یہاں پر غربہ چشمے کے معنی میں بھی ہے کہ جہاں پر چشمہ ہے وہاں پر تماغر نازل ہوئی ہیں، اس نے اقامت کر لی۔ فاحتلتی فلجن یا وہ مقام فلجا میں اتری ہیں۔ وَأَهْلُكَ بِاللِّوَى فَالْحَلَّتِ، تو کہتے ہیں کہ اے نفس آپ کا مقام بھی وہی ہے جو لیوا کا مقام ہے جہاں پر آپ کی بیوی اتری ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے حسرت کر رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَكَأَنَّ فِي الْعَيْنَيْنِ، گویا کہ آنکھوں میں ہے حَبَّ قرنفل، قرنفل کہتے ہیں لونگ کو، لونگ کا دانہ جو ہوتا ہے، اور حب کہتے ہیں دانے کو۔ تو لونگ کا ایک دانہ گویا کہ اس کی آنکھوں میں ہے یا اپنی آنکھوں میں ہے، کیونکہ غم کی شدت اتنی ہے گویا کہ آنکھوں میں لونگ بنے ہوئے ہیں۔ او سنبلا کحلت به فانهلتی، یا آنکھ میں کوئی سنبل، سنبل کہتے ہیں خوشہ، ٹھیک ہے، یا خوشبودار قسم کی گھاس کو بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ آنکھ میں جب کوئی تنکا وغیرہ چلا جاتا ہے تو آنکھ جو ہے نا آنسو بہاتا ہے۔ تو کہتے ہیں او سنبلا کحلت، الکحل، کحل کہتے ہیں سرمے کو۔ کحلا یکحلو، کحل الرجل عینہ، آدمی نے اپنے آنکھ میں سرما لگایا۔ تو کحلت به العین فانہلتی فسالت دمہا، ٹھیک ہے، آنکھ سے خون جاری ہوا گویا کہ، کیونکہ اس میں لونگ کا دانہ یا خوشہ چلا گیا تھا۔ زعمت تماغر، تماغر میری بیوی یہ دعویٰ کرتی ہے
اس کے زعم میں، اس کے گمان کے مطابق، اننی اگرچہ میں، اذا اما امت جب میں مر جاؤں گا، عندما امت جب میں مر جاؤں گا، یسدد ابینوها الاصاغر اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو بنین ہیں یا جو الابنا ہیں، ابینوہا چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کے ہیں، خلتی میری حاجت کو وہ مکمل کر دیں گے، پر کر دیں گے، یعنی میری کمی محسوس ہونے نہیں دیں گے ماں کو۔ سدا یسدو یعنی سد کرنا، مسدود کرنا، کسی خالی جگہ کو پر کر دینا۔ تو کہتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری جگہ پکڑ لیں گے۔ سد یسدو ای یملؤ، ملأ یملؤ پر کر دیں گے، میری کمی نہیں ہونے دیں گے اور میری ضرورت کو پورا کر دیں گے، اس لیے وہ میری پرواہ نہیں کرتی۔ تربت یداکی تو ماضر سے یہ خطاب کر کے کہتا ہے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تربت من التربہ، التربۃ والتراب کہتے ہیں مٹی کو، تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ وَهَلْ رَأَيْتِ لِقَوْمِهِ کیا آپ نے کسی قوم میں دیکھا ہے، مثلی میری طرح کا آدمی، علی یسری وحین تعلتی رخا کی حالت میں بھی اور اسی طرح تنگ دستی کی حالت میں بھی۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر میری حالت مالداری کی بھی ہے، یسر ان مع العسر یسرا، یعنی یسر کی حالت میں بھی اور اسی طرح تنگ دستی کی حالت میں، کیا آپ نے میری طرح کا آدمی کسی قوم میں دیکھا ہے؟ کیوں مجھ سے استغنا برتتی ہو؟ رجلا هل رأیت رجلا اذا من نائبات غشینہ جب بھی کوئی نائبات، نوائب الدہر، احوال مصائب مشقات، دنیا کے احوال اگر کسی بندے کو لپیٹ لیں تو کیا میری طرح کا جلد اور جسے کہتے ہیں کہ حالات سے مقابلہ کرنے والا ڈٹ جا، کیا میری طرح کا آدمی آپ نے دیکھا ہے؟ جب مصیبتیں کسی آدمی پر چھا جائیں تو وہ آفت شدیدہ کے مقابلے کے لیے مجھ سے زیادہ کفایت کرنے والا، اگرچہ وہ آفت بڑی ہو، کیا تم نے دیکھا میری طرح؟ اکفا غشینہ، غشی یغشا آپ نے پڑھا واللیل اذا یغشا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح غشینہ ای غطینہ، غطا یغطی تغطیۃ ڈھانکنا۔ اکفا تو میں کافی ہو جاتا ہوں، لمعضلۃ لآفۃ شدیدۃ لمشکلۃ کبیرۃ ولمصیبۃ عظیمہ وان ہی جلتی وان ہی عظمت، جلت جلل، جلتی یعنی عظمت، اگرچہ مصیبت بہت بڑی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اپنی شجاعت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ مناخی نازلتن جب کوئی بہت بڑا لشکر یا بہت بڑا قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اناخا یونیخو آتا ہے، اناخ الرجل بعیرہ جملہ، آدمی نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، تو جب بھی کوئی نازلہ، کوئی قافلہ وغیرہ بھیٹتی ہے کسی جگہ پر، کفیتو میں اس کے لیے کفیتو کافی ہو جاتا ہوں، وفارسن اور میں شہ سوار ہوں۔ کہتے ہیں کفیتو یعنی انا اعطیہم الدفاع میں ان کی مدافعت بھی کر لیتا ہوں، یعنی جن کے مہمان نوازی اور حفاظت، اس کے لیے میں کافی، اکیلے کافی ہوں۔ میری شجاعت تو دیکھو، کرم نوازی سخاوت بھی دیکھ لو۔ وفارس نہلت قناتی اور بہت سے شہ سواروں نے میرے نیزے کو اپنے اندر دیکھا ہے، یعنی میں نے بعضوں کو زخمی کیا تو بعض کو قتل کر دیا تھا، میں اتنا شجاع۔ نہل ینہلو آپ سمجھتے ہیں اس کا معنی ہے پہلی مرتبہ پینا۔ ھذا منہل عذب یہ جو جگہ ہے یا پانی کا جو چشمہ ہے یہ عذب ہے، صافی ہے اور بہت زیادہ میٹھا ہے۔ تو نہل ینہلو اس کے معنی میں آتا ہے پہلی بار پینا پلانا۔ نہلت قناتی، قنات کہتے ہیں نیزے کو، میرے نیزے نے بہت سے شہ سواروں کا خون پیا ہے۔ من مطاہ وعلتی، مطاہ پیٹھ، مطاہ کہتے ہیں یعنی مطاہ شہ سوار یا فارس کی جو پیٹھ ہے وہاں بھی میرے نیزے لگے ہیں۔ وعلتی اسی طرح ان کو قتل بھی کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الْعَذَارَى بِالدُّخَانِ تَقَنَّا اسی طرح عذارہ جمع عذرا، دو شیزائیں، ایسی لڑکیاں، کواری لڑکیاں جب دخان کو یعنی دھوئیں کو اپنی چادر بناتی ہیں یا اپنا دوپٹہ بناتی ہیں یا اوڑھنی بناتی ہیں، کیسے مطلب جب قحط کا زمانہ ہوتا ہے تو ہر کوئی پھر کھانا بناتا ہے، سالن بناتا ہے، تو پھر وہ آگ میں پھونک مارتی ہے نا، تو اس وجہ سے جو دھواں ہے وہ اس کے چہرے پر پورے جسم کو لپیٹ لیتی ہیں،
تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے قحط سالی میں کیا کرتا ہوں؟ سخاوت کرتا ہوں۔ دیکھو وَإِذَا الْعَذَارَ بِالدُّخَانِ تَقَنَّعَ يَتَخَدَّرَ يَتَخَدَّرُ، جب اس کو اپنی اوڑھنی بناتی ہیں قحط کی وجہ سے، اور بدحواسی کے عالم میں ان کا دوپٹہ کا خیال نہ رہے بلکہ آگ کے پاس دھوئیں میں ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہو کہ انہوں نے دھوئیں ہی کو اپنا اوڑھنا بنایا ہے۔ وَاسْتَعْجَلَتْ، اور وہ جلدی میں کرتی ہیں نصب القدوری، بہت سارے دیگے چڑھاتی ہیں۔ نصبا ینصبو، اس کا مطلب ہے نصب کرنا اور دیگے چڑھانا۔ فملتی، ملت انگاروں میں رکھنا، آگ میں بھوننا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب وہ سارے دیگوں کو چڑھاتی ہیں آگ پر اور بھونتی ہیں وغیرہ، قحط کی وجہ سے ان کی حالت بالکل دوچار ہوتی ہے، بہت بگڑی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں۔ دارت بارزاق العفات مغالق، تو کہتے ہیں ایسی حالت میں، ایسے سخت وقت میں مانگنے والوں کی خوراک کے لیے، یعنی 10 ماہ کی بڑی گابن اونٹنیوں کی کوہان کے لیے تیر میرے ہاتھ میں گھومتے ہیں، یعنی بڑی بڑی اونٹنیاں میں ذبح کر کے ان کو جو ہے نا، وہ گابن اونٹنیوں کے کوہان سے مہیا کیا جو گوشت ہوتا ہے وہ ان کو میں کھلاتا ہوں۔ تو غرباء اور محتاج لوگ کی ضیافت میں گابن اونٹنیوں کے کوہان کے بہترین گوشت سے کرتا ہوں، جو انتہائی بڑی سخاوت کی علامت۔ کہتے ہیں دارت بارزاق العفات، جمع عافن، جو پاک دامن ہیں، غرباء ہیں۔ مغالق، مغالق کا ترجمہ ہم کریں گے قمار بازی کے تیر، تو بڑے بڑے تیر میرے ہاتھ میں گھومتے ہیں اور میں ان کے لیے مغالق بیدیہ، بڑے بڑے اونٹنیاں میں ذبح کرتا ہوں۔ من قمع العشار الجلتی، ٹھیک ہے، عشار کہتے ہیں 10 یا 8 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو، اور جو قمع ہے یہ قمعہ کوہان کی چوٹی، من قمع العشاری، عشار 10 ماہ والی اونٹنیاں، اور قمع اس کے کوہان کو کہتے ہیں، قمعتن کی جمع ہے وہاں، الجلتی العظام یعنی العظیمتی۔ وَلَقَدْ رَأَبْتُ الْعَشِيرَةِ بَيْنَهَا، آگے کہتے ہیں اور میں نے قبیلے کے درمیان فساد کی اصلاح کر دی۔ رَأَبْتُ، فساد تو کہتے ہیں العشیرہ قبیلہ، بینہا وکفیت جانیہا اللتی واللتی، اور میں نے اس کی جنایت کرنے والے کے چھوٹے اور بڑے تاوان کے لیے میں کافی ہو گیا، میں نے وہ بھی اپنے جیب سے بھر دیا۔ وصفحت، اور میں نے معاف کر دیا، اعرضت، اعراض کر دیا، عن ذی جہلہا، جو ان میں سے جاہل لوگ تھے، ورفدتہا، اور میں نے ان کو بھی دے دیا، ان کو بھی عطا کیا، نصحی، اپنا خلوص اور اپنی نصیحت، ولم تصب العشیرۃ ذلتی، اور میری وجہ سے، ٹھیک ہے، میری لغزش سے کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ ولم تصب، اصاب یصیب، پہنچنا، العشیرہ قبیلے کو، ذلتی میرے کسی بھی مصیبت کی وجہ سے، میری لغزش کی وجہ سے، کہہ رہے یعنی میرے کسی غلطی کا نقصان قبیلے کو نہیں اٹھانا پڑا، میری یہ حالت ہے، پھر بھی تو مجھ سے دور ہے اے تو ماغر۔ آخر میں کہتے ہیں وَكَفَيْتُ مَوْلَايَ الْأَحَمَّ جَرِيرَتِي، اور میں اپنے گرم جوش قریبی رشتہ دار کے لیے اپنے جرم سے کافی ہوں۔ وَكَفَيْتُ مَوْلَايَ الْأَحَمَّ، الْأَحَمَّ جس طرح ہم کہتے ہیں الصدیق الحمیم، میرا حمیم اور جگری دوست، الحمیم، تو کہتے ہیں وَكَفَيْتُ صدیقی الْأَحَمَّ، الْأَخَص الْأَقْرب، جو میرا گرم جوش قریبی رشتہ دار ہے، جریرتی جنایتی، ٹھیک ہے، میں اپنے گرم جوش قریبی رشتہ دار کے لیے اپنے جرم سے کافی، یعنی میرے جرم کا بوجھ اس پر نہیں پڑا۔ وَحَبَسْتُ سَائِمَتِي عَلَى ذِي الْخَلَّةِ، اور میں نے اپنے چرنے والے مویشی ضرورت مندوں کے لیے وقف کر رکھے ہیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حبستو یعنی وقفتو، میں نے وقف کر دیا ہے، حبستو میں نے یعنی کہ بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، حبس میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف کر دیا ہے، سارے معنی آپ کر سکتے ہیں۔ اور سائمتی الابل والغنم، جو چرنے والی ہیں مویشی میری، علی ذی الخلتی، الخلہ حاجت مند کو کہتے ہیں، اور خلیل دوست کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر حاجت کے معنی میں ہے، تو جتنے میرے چرنے والے جانور ہیں میں نے ان کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔